ڈاکٹر صاحب اتنی کمال شخصیت ہیں کہ ہم یقیناً حق ادا نہیں کر سکیں گے ان کا تذکرہ. میں تو کہتا ہوں یہ محسن ہیں اور یہ ایسے محسن ہیں کہ وہی بات ہے کہ ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ان کی ہستی کی وجہ سے ہمیں پتہ چلا کہ حق کیا اور باطل کیا ہے. خاص طور پہ جو عقیدہ ختم نبوت ہے اس میں ہمیں کھڑا کر دیا. اچھا اس سے قبل کہ اس پہ بات کریں, پیر معین علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم, عشق اہل بیت اطہار علیہم السلام اور عشق صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین, کیا کمال ہے صاحب. ایسا لگتا ہے کہ ایک لفظ جو ہے وہ عشق کے اندر پیرو کے جو آپ فرماتے تھے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں اور ڈاکٹر نوید اظہر صاحب نے بڑا خوبصورت تعارف کرایا. پیر مہر علی شاہ صاحب کی شخصیت کا جب بھی نام آتا ہے نا, کو علم کا, ولایت کا اور معرفت کا ایک کوہ ہمالیہ سامنے آ جاتا ہے. سبحان, جہاں علم کو بھی ناز ہے, واہ, ولایت کو بھی ناز ہے اور عرفان کو بھی ناز ہے. سبحان, جن کو ہم اولیاء کہتے ہیں. پھر آپ کی ولایت کے رنگ میں چار چاند اس لیے بھی لگ گئے کہ آپ سادات کے خاندان سے ہیں. سبحان اللہ, سبحان. تو جن سادات کو طہارت ازلی کا فیض حاصل ہے, پھر اس پر علم کا, کسب کا, محنت کا اور فیض کا جب ایک روحانی حالہ بھی چڑھ گیا, سبحان, تو آپ اس میں بڑے سجے ہوئے نظر آتے ہیں. سبحان اللہ. صوفیاء کی جو ایک تربیت کا منہج ہے, پھر آپ نے جب علوم ظاہری بھی حاصل کر لیے, علوم باطنی بھی آپ نے حاصل کیے اور معرفت کے مقام پر پہنچے, تو آپ نے دیکھا کہ آپ ابن عربی کے بہت بڑے شارح تھے. اور ابن عربی کے شارح ہونے کی وجہ سے علامہ اقبال جیسے مفکر اسلام اور مفکر پاکستان نے بھی آپ سے رجوع کیا. کیا کہنا, وہ باقاعدہ خطوط بھی ملتے ہیں. کیا کہنا. اب پیر صاحب نے اپنے زمانے میں جب دیکھا جہاں افراط و تفرید کے بہت سارے معاملات چل رہے تھے, جن چیزوں کی آپ نے بڑی گہرائی سے نشاندہی کی, مذہب کو عام طور پر سطحی لیا جا رہا تھا, ایمان کے اندر جان نکال دی گئی تھی. اللہ. تو جس کو ہم عشق رسول کہتے ہیں, محبت دین کہتے ہیں, عشق الہی کہتے ہیں, یہ بنیادی طور پر دین کی جان ہے. اللہ. یہ دین کی روح ہے. اللہ. آپ نے عشق رسول کے سماع کو, ایسے موضوعات کو کتابوں کے ذریعے, اپنی صحبت کے ذریعے جس طرح پروان چڑھایا, تو میرے خیال ان کی کیفیات کو سمجھنے کے لیے اگر میں ان کی مشہور نعت کے چند شعر سنا سبحان اللہ کہ اس کا رنگ کیا ہے. بتائیے. پیر صاحب کی ہجر و فراق کی ذرا کیفیت دیکھیں. بتائیے. اج سکھ متران دی ودھیری ہے, کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے, لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے, اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں. سبحان. اردو میں ترجمہ ضرور کرنا ہے آپ نے. یعنی مطلب یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آج یاد کتنی تنگ کر رہی ہے, اور اس یاد کی ہجر و فراق کی کیفیت انگ انگ میں سمایا ہوا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے. اللہ اللہ اللہ. اچھا آگے دیکھیں کہ حضور کا باقاعدہ وہ اپنے وادی ہمراہ میں جب آپ کی عشاء کی پہلی 4 غیر مقدس سنت قضا ہوئیں, حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے, کہا کہ اہل بیت کو اور سادات کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ان کی غیر مقدس سنت قضا ہوں. یعنی سادات کے لیے نظر کرم بھی اور سادات کے لیول کا تعین بھی, کہ سادات کو کیسے ہونا چاہیے. سبحان اللہ. آپ حلیہ باقاعدہ لکھتے ہیں, مکھ چند بدر شاشانی ہے, متھے چمکے لاٹ نورانی ہے, سبحان اللہ, کالی زلف دے اکھ مستانی ہے, سبحان اللہ, مخمور اکھی ہن مد بھری. سبحان. ایسا لگ رہا ہے جیسے زیارت فرما رہے ہیں. وہی جو منظر آپ نے دیکھا تھا. بتائیے بتائیے. آگے دیکھیں. نہیں سر پہلے وہ ترجمہ بھی تو بتائیں لوگوں کو. ہاں, اس کا مطلب یہ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک چاند کی طرح اللہ اللہ سبحان اللہ, اور اس سے میٹھی میٹھی جمالیاتی انوار الہیہ کی کرنیں جھلک رہی. سبحان اللہ. اور پھر اس کے بعد لکھتے ہیں کہ آپ کی زلف مبارک کالے رنگ کی تھی, اللہ, آپ کی آنکھوں میں الستو بربکم کالو بلا کا عجب رنگ تھا جو آپ نے بیان فرمایا. آگے عقیدہ بیان کرتے ہیں. بھئی حضور کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے. اس صورت نو میں جان آقا. کیا بات ہے. جانان کے جانے جہان آقا.
سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیا. ہاں سبحان یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جان جہاں ہے. اگر اس جان جہاں کے ساتھ ہماری وابستگی، ہمارا تعلق اور ہماری غیرت وابستہ نہ ہو سکی تو ہمارے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. فائدہ نہیں. اللہ ہم اس ایمان کے فوائد و ثمرات نہیں لے سکیں. بالکل ٹھیک.